ایک دوراندیش بادشاہ حسن صورت و حسن سے آراستہ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی زاہد پرہیزگار صالح خاندان میں کرانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات شہزادے کے ماں سے کی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ صالحہ اور تقوی کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں با اعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، دور رہو بیوقوف، جو شخص دین کی فکر اختیار کر دیتا ہے خدا اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ بالآخر بادشاہ کی رائے غالب آ گیا اور شہزادے کی شادی وہی صالح خاندان میں کرا دی گئی۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، شہزادے کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ شہزادی کی بیوی بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھی، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیروں اور علماء کو بلا بھیجا۔ سب جمع ہوئے اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ شہزادے پر ایک بوڑھی عورت نے جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا ہے، اور اسی جادو کے سبب شہزادہ اس بوڑھی عورت کے عشق میں گرفتار ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند بھی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بے حد غم اور صدمہ ہوا۔ اس نے بہت صدقہ خیرات کیا اور سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو ایک مرد غیب سے نمودار ہوا اور کہنے لگا، آپ ابھی میرے ساتھ قبرستان چلے۔ بادشاہ اس کے ساتھ قبرستان کی جانب ہو لیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی، اس میں سے ایک بال نکلا جس میں جادو کے ذریعے سے 100 گروہ لگائے گئے تھے۔ اس مرد غیبی نے گروہ کھولنے شروع کیے۔ وہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہا۔ ادھر گروہ میں کھلتی گئی اور ادھر شہزادہ صحت یاب ہوتا گیا۔ آخری گروہ کھولتے ہی شہزادہ بوڑھی عورت کی طلسم سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی، جس سے اسے اپنی حسین بیوی بری مگر وہ خلیص بوڑھی عورت اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اب جب وہ شہزادہ بوڑھی عورت سے ملنے گیا تو اسے وہ نہایت بری لگی۔ اسے دیکھ کر نفرت سے کراہت محسوس ہوئی اور وہ دیر تک اپنی عقل یہ حیرت کرتا رہا۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب وہ جادوگرانی سے نجات پا چکا ہے۔ درس حیات انسان شہزادے کی مثال ہے اور یہ دنیا مکار بوڑھی جادوگرانی کی مانند ہے، جس نے عاشقان دنیا پر جادو کر رکھا ہے، انہیں جگڑ رکھا ہے۔ وہ دنیا کی فانی رنگ و بو کے سحر میں مبتلا ہو کر آخرت اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کو بھول چکا ہے۔